بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ومالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الصدیقین الغر المیامین لعنت اللہ علی اعدائهم وقاتلیهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی یہ آیت واضح ہدایہ جس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے اپنی آیت و بینات کے لیے منتخب کر لیا ان سینوں کو جن کو اس نے علم عطا کیا. وما یشهد بآیاتنا، کوئی بھی اس کا ان آیات و بینات کا انکار نہیں کرے گا الا الظالمون، سوائے ظالموں کے. عزیزان گرامی، میں نے جو موضوع منتخب کیا قرآن اور اہل بیت کا رشتہ، ایک دوسرے کا تعلق کیا ہے، ایک دوسرے سے کتنی کلوزنس ہے، اسی موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں میں اپنے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں عرض کرتا رہا. قرآن مجید کی آیات کا سہارا لے کے، احادیث پیغمبر کا سہارا لے کے، تاکہ پتہ چل سکے کہ اہل بیت اور قرآن کا تعلق کیا ہے. حقیقتاً دونوں ایک ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی رضا، اس کی مشیت، اس کی خواہش ہی یہی ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہ ہو. اور یقیناً جن سینوں کو اللہ نے منتخب کیا انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، انہوں نے قرآن کو دنیا تک پہنچایا. اور میں اس بات کو اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ اہل بیت قرآن کی عملی تفسیر ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. تفسیریں تو بہت لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ تفسیریں صرف کاغذ کے حوالے ہوتی ہیں، پیپر پر ہوتی ہیں. اور یہ تفسیریں کبھی بھی سمجھ میں نہ آتی اگر اہل بیت عمل کر کے نہ بتاتے کہ مقصد قرآن کیا ہے یا مقصد کلام الہی کیا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں ہر لمحہ اس پر عمل کر کے بتلایا کہ دیکھو قرآن کا مقصد یہ ہے. اور جناب عالی، یہ ایسا سلسلہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا کہ جب تک وہ چاہے گا یہ سلسلہ قائم رہے گا، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ جب بھی اس نے قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، آپ ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید،
کہ جب بھی کتاب کا ذکر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نور کا بھی ذکر کر رہا ہے، دونوں کا ہمیشہ ساتھ ساتھ ذکر اس نے کیا ہے۔ اگر اپنی کتاب کے بھیجنے کا ذکر کر رہا ہے تو تنہا کتاب نہیں آئی ہے، نور اس کے ساتھ آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نور اس کے ساتھ آیا ہے، یعنی کتاب تنہا نہیں۔ اور میرے عزیزو یہ تو سنت الہیہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کتاب کو بھیج دیا ہو اور پھر انبیاء کو بھیجا ہو۔ جتنے صحائف آئے ہیں، صحیفے آئے ہیں، ایسا نہ تھا کہ صحیفہ آ گیا اور نبی بعد میں آیا ہے، نہیں، نبی پہلے آیا، پیغامبر پہلے آیا، پھر اس کے بعد یہ پیغام آیا ہے جس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے تاریخ پوری، تو یہاں بھی وہی اہتمام ہے کہ اس نے نور کو پہلے بھیجا پھر کتاب کو بھیجا ہے، دونوں کا ذکر اس نے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ ان سے الگ نہیں ہے نہ وہ ان سے الگ ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ کتاب بھیج بھی دے، اب ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ ماشاءاللہ اس شہر میں رہتے ہیں، کتنے سگنلز ملتے ہیں آپ ہی بتائیں۔ ابھی آپ یہاں سے نکلیں اپنی طرف جانے کے لیے، اگر نارتھ سے ساؤتھ میں جا رہے ہیں یا ساؤتھ سے نارتھ میں جا رہے ہیں تو کتنے سگنل ملتے ہیں آپ مجھے بتائیے ہر 10 قدم پر؟ اور اگر جہاں سگنل نہیں وہاں اسٹاپ سائن رہتا ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ ذرا غور فرمائیں آپ، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ سگنل بنے کہاں سے؟ بھئی ٹریفک کے قانون کی کوئی کتاب ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹریفک کے لاز کی کوئی بک ہوگی، کوئی کتاب ہوگی کہ جس میں ٹریفک کے آنے جانے کا قانون لکھا ہوگا، ہے یا نہیں، کہ کیسے جانا کیسے جانا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کتاب کو کسی بھی کراسنگ پر کسی بھی چوراہے پر لا کے رکھ دیجئے، ہے یا نہیں؟ ہر گزرنے والا رکے، کتاب کو پڑھے، کب اسے کراس کرنا ہے کب اسے نہیں کرنا ہے، تو اس میں کیا حرج ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ کیا ضرورت تھی یہ سگنل کی؟ وہ کتاب رکھتے تھے، کافی تھی۔ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 واہ، محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سارا قانون اس میں لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ وہ کتاب کافی تھی، رکھتے تھے چوراہے پر، ہر آنے والا رکتا، ڈائریکشن دیکھتا، پھر اس کے بعد چلا جاتا، تو کیا عالم ہوتا؟ سگنل ہونے کے بعد تو ٹریفک کا یہ حال ہوتا ہے۔ غور فرمائیں، جو آٹومیٹیکلی بتایا کرتا ہے کہ بھئی اتنے دیر تمہیں یہاں رکنا ہے اور جیسے ہی گرین ہوا تمہیں چلا جانا ہے، تو اس پر تو یہ عالم ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے راستے میں کبھی کبھی 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے۔ ذرا غور کیا آپ نے، لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ اور اگر وہ کتاب چوراہے پر رکھ دی جاتی اور ہر جانے والا گاڑی روک کے اتر کے پڑھتا، تو آپ یقین جانیے رضا بھائی کے گھر سے سینٹر تک شام تک صبح تک بھی نہ پہنچ پاتا ہے یا نہیں؟ وہ کیاس ہوتا، وہ میس ہوتا کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ۔ بس یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اگر روزمرہ کی زندگی میں راستہ جو ہم چل رہے ہیں اس پر رکھی ہوئی قانون کی کتاب کافی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ الہی کتاب کیسے کافی ہو جاتی بغیر نور کے؟ لہذا اس نے اس کتاب کے ساتھ ایسی شخصیتوں کو بھیجا کہ جو عمل کر کے بتائیں کہ کتاب ہے کیا ہے نہیں۔ اب دیکھیے یہ شخصیتیں کیسی ہیں، ایک واقعہ سناؤں آپ کو، صلوات پڑھیں محمد والے میرے خیال ہے یہاں جتنے بیٹھے ہیں 1-2 کے علاوہ
ان سب کے بچے ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں، وہ خود اپنے اسکول اور کالجز چلے جائیں گے، کوئی چھوٹا بچہ ہے نہیں کہ جس سے اسکول تیار کر دیں۔ لہذا آپ بھی سنیے، میں بھی سنا سے پڑھ دوں، آپ بھی سنتے رہیں، صلوات پڑھ دیں ایک بار۔ اندر کا حال تو میں نہیں جانتا ہوں، میرے سپرد باہر کا کام ہے۔ تو عزیزان کرام ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ دیکھیں اللہ کا واقعہ کہ جن سینوں کو اس نے منتخب کیا ہے، مولا علی کا کیا ذکر ہو سکتا ہے، ابو الائمہ ہے، امیر المومنین ہے، اس سلسلے میں ہر ایک اللہ کا واقعہ۔ امام رضا علیہ السلام، آٹھویں امام ہے نا۔ کبھی معروف کرخی کا نام سنا ہے آپ حضرات نے؟ بہت سنا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ معروف کرخی، یہ جو سلسلہ چلا ہے صوفیوں والا، ان پیروں کے وہ پیر ہیں، یہ بغداد میں جو ہے نا شریف، ان کے بھی پیر ہیں، جناب معروف کرخی۔ جناب معروف کرخی بہت ہی عارف تھے، معرفت الہی تھے، یہ آج کل کے نہیں، تو معرفت میں معرفت الہی کی اس منزل پر آ جاتے تھے کہ وہ لفظ جو ہے فنا فی اللہ، یعنی خود اپنی زندگی ان کی نہیں رہتی تھی۔ یہ پیروں کے پیر تھے امام رضا علیہ السلام۔ معروف کرخی نے 14 سال امام رضا علیہ السلام کے ساتھ گزارا، 14 ایئرز ان کے ساتھ معروف کرخی رہے۔ معروف کرخی کے پاس جب کوئی آتا تھا کوئی مشکل میں، تو یہ کہہ دیتے تھے کہ جا میرے توسل سے دعا مانگ لے۔ معروف کرخی کہتے تھے جا میرے توسل سے دعا مانگ لے۔ ایک بار کا واقعہ یہ ہے کہ مامون رشید کا دور تھا، ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید کا دور تھا۔ مامون کو یہ معلوم تھا کہ معروف کرخی امام رضا علیہ السلام سے قریب ہے، چنانچہ ایک روز مامون نے معروف کرخی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، اور یہ دریا کا سفر ہے، سمندر کا سفر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم امام رضا سے کچھ لکھوا کے لا دو کہ اگر میں مشکل میں پھنسوں ہوں تو پھر وہ دعا کام آ جائے میرے۔ ذرا آپ نے دیکھا یہ مامون جو دشمن ہے، لیکن دشمن کو بھی مشکل میں سوائے آل محمد کے کوئی ملتا نہیں۔ جب جان پہ بناتی ہے تو چاہے کوئی بھی ہو بغیر ان کے بنتی نہیں ہے یا نہیں؟ پہلی کی جان پہ آ جائے تو وہ یہ کہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، ذرا غور فرمایا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیا ادھر آ جائیے، میرے بھائی میرے پاس آ جائیے، آ جائے بھائی سرور بھائی آ جائیے، یہ سلوات پڑھیے۔ آئیے ادھر آئیے۔ مامون نے معروف کرخی سے یہ کہا کہ معروف تم امام رضا علیہ السلام کے پاس جاتے ہو تو مجھے کچھ لکھوا دیتے، تو اگر میں مشکل میں پھنس گیا تو وہ کام آئے گی۔ میں جانتا تھا یہ فرزند رسول ہیں، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ نجات کا باعث بن جائے گا۔ چنانچہ معروف کرخی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک پرچی پر انہوں نے معروف کرخی نے کچھ لکھا اور لکھ کے لے جا کے اس کو دے دیا۔ مامون رشید یہ سمجھا کہ امام رضا سے لکھوا کے لائیں، اس نے اس کو بہت احترام سے اس کاغذ کو
اپنے کسی بکس میں یا سامان میں اس نے رکھا کہ جب ضرورت ہوگی تو میں فوراً نکالوں گا. چلا گیا سفر پر، پھنس گیا مشکل میں، طوفان میں دریا کے پھنس گیا. اسے یاد آیا کہ میں امام رضا سے لکھوا کے آیا ہوں، اس کو ڈال دوں تاکہ میری کشتی اس طوفان سے بچ جائے. چنانچہ اس نے وہ پرچہ نکالا. پرچہ نکالنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ تحریر تو معروف کرخی کی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ معروف کرخی کے چہرے کے توسط سے مجھے اس مصیبت سے بچا دیا. آگ بگولا ہو گیا کہ یہ معروف نے مجھے دھوکہ دے دیا. میں نے تو کہا تھا امام رضا سے لکھا کے لاؤ، تو اس نے اپنے ہی چہرے کا توسل. ذرا غور فرمایا. غصے میں مامون رشید نے پرچہ پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد اسے پانی میں پھینک دیا. پانی پر پرچے کو جانا تھا کہ اٹھتے ہوا طوفان رک گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور فرمایا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اٹھتا ہوا طوفان تھم گیا. بالکل اس طرح سے کشتی رکی کہ جنبشی نہیں ہلی نہیں رہی ہے کہیں سے. ہمارے معروف کرخی نے اپنے توسل سے یہ لکھا اور طوفان تھم گیا. واپس جب آیا تو اس نے معروف کو بلوایا. کہا معروف یہاں آؤ. معروف آئے. کہا معروف میں نے تم سے کہا تھا کہ امام رضا سے لکھوا کے دینا، تم نے اپنے ہی چہرے کے توسل سے لکھ دیا کہ پروردگار عالم معروف کے چہرے کے توسل سے مجھے اس مشکل سے نجات دے. تم نے یہ کیا کیا؟ معروف نے پوچھا تو بچ گیا نا؟ اس کہا ہاں بچ تو گیا معروف. اور جیسے ہی میں نے تو غصے میں پرچہ پھاڑ کے پھینک دیا تھا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، لیکن جیسے پانی پر آیا وہ طوفان جو اٹھ رہا تھا جس سے میری کشتی ٹکرا رہی تھی، وہ طوفان تو اس طرح سے بیٹھ گیا کہ جیسے طوفان ہی دریا میں نہ اٹھا تھا. تو یہ بتا تیرے چہرے میں کیسے بات آئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کہنے لگے مامون میں 14 سال سے امام رضا کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو رکھ رہا ہوں اور ہر روز نہ جانے کتنے بار امام رضا میرا نام لے کے مجھے بلاتے ہیں معروف کرخی معروف کرخی معروف کرخی. 14 سال میں اتنی بار میرا نام لیا ہے اور میرے چہرے کی طرف دیکھا ہے کہ اس نام لینے اور دیکھنے سے میرے چہرے میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے. جس کی نگاہ میں یہ اثر ہو کہ دیکھ لے چہرے پر، نظر ڈال دے چہرے پر، تو اگر وہ چہرے کے توسل سے دعا کرنے کو کہے تو اٹھتا ہوا طوفان بیٹھ جاتا ہے. اور میں عزیزو ذرا دیکھیں آپ، اگر دعا کی ہوتی تو اور بات تھی. صرف لکھا تھا پرچے پر. مامون نے دعا کہاں کی؟ وہ تو غصے میں پرچے کو پھاڑ کے اسے پھینک دیا پانی میں. تحریر میں یہ اثر پیدا ہو گیا. تحریر میں یہ اثر پیدا ہو گیا. کہیں ہاتھ اٹھا کے اگر مانگ لیتا، ذرا غور فرمایا آپ نے، تو جس کے چہرے میں یہ اثر ہو جائے، اب اس کا جد کیسا ہوگا؟ فرمایا امام رضا 8ویں پشت میں ہے. امام رضا علیہ السلام 8ویں پشت میں ہے میرے عزیزو. ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے 8ویں امام ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اس سلسلے کی 8ویں پشت ہے.
8वीं पुश्त में ये असर देख लीजिए तो जिस नस्ल से हैं अच्छी मिसाल दी। मारूफ करखी के चेहरे का ये असर हो तो जब हम या अली मदद कहें जब हम या अली मदद कहें तो क्या माने हैं कि मौला मदद ना करें मदद करते हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है ये मौला की मदद ही से हो रहा है मेरे अली। सब बात में एक बार अब मुझे अर्ज करना है मौजू के अंदर मैं ये बतला रहा था कि जरा देखें आप कि जिनके सीनों में आयात व बय्यनात हैं जिन्हें मुंतखब किया है जरा उनके असरात तो देखिए क्या है या नहीं। अब मैं कुरान मजीद के सूरह रात की आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने और लम्हे फिक्रिया है, सोचिएगा। मैं चला जाऊंगा लेकिन इस आयत पर सोचिएगा आप। जो मैं क्या है सूरह रात की आयत, वलो अन्नल कुरआन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुतिल बिहिल अर्ज़ औ कल्लमा बिहिल मौत। वलो अन्नल कुरआन, अगर कोई कुरान है, सुय्यरत बिहिल जिबाल, जिसके जरिए से पहाड़ चलाए जा सके। क्या कह रहा हूं मैं? जिसके जरिए से पहाड़ चलाए जा सके। हुजूर हिलाए नहीं, चलाए। जिसके जरिए से पहाड़ चलाए जा सके और जिसके जरिए से जिसके जरिए से जमीन की दूरियां तय की जा सके, कतई मसाफत हो सके, जिसके जरिए से जमीन की दूरियां तय की जा सके। यानी दूसरे लफ्जों में कह दूं कि जिसके जरिए से जमीन की दूरियां सुकड़ जाए। और कुल्लमा बिहिल मौता, जिसके जरिए से मुर्दों से बात की जा सके, कलाम किया जा सके। अब मुझे बताइए कुरान क्या कह रहा है? बहुत आराम से सुन लीजिए और बहुत ज्यादा नहीं, मैं खत्म कर दूंगा बात में, है ना। वैसे माशाल्लाह मजमा हो गया, जरा पीछे मुड़ के देखिए जनाब। देखिए एक बात बहुत ईमानदाराना तौर पर ला कर कहता हूँ कि जब सुनने वाले होते हैं तो पढ़ने को दिल चाहता है और फिर ऐसे मौजूआत पर गुफ्तगू करने को दिल चाहता है कि जहाँ फहम फिक्र के लिए गुंजाइश पैदा हो सके। तो ठीक, वरना जिक्र तो बहरहाल जिक्र है, जिक्र होता ही रहेगा। लेकिन देखें कुरान, और ये सब अहले बैत का सदका है। कुरान क्या कह रहा है? कह रहा है अगर कोई कुरान है जिसके जरिए से पहाड़ों को चलाया जा सके, जिसके जरिए से जमीन की दूरियों को तय किया जा सके, जिसके जरिए से मुर्दों से गुफ्तगू की जा सके, तो वो यही कुरान है। वो यही कुरान है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हें कुरान है ना? माशाल्लाह यहाँ भी रखा हो, है ना, हर घर में कुरान है। और इस कुरान को हिफ्ज करने वाले भी हजारों लाखों की तादाद में होंगे, है नहीं? पूरा कुरान हिफ्ज किया है। न जाने कितने तफसीर लिखने वाले होंगे, न जाने कितने मानी बयान करने वाले होंगे कुरान। मैं ईमान से आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी आपने सुना कि किसी हाफिज कुरान ने ये कहा हो कि मैंने एक सूरा पढ़ा, पहाड़ चलने लगा?
نہیں ہرگز نہیں۔ کسی نے کہا ہو کہ میں نے ایک آیت پڑھی اور ایک قدم میں نے ہیوسٹن نارتھ سے اٹھایا تو دوسرا قدم ساؤتھ میں میرا تھا، دوری میں نے طے کری، کبھی سنا؟ کبھی کسی سے سنا کہ وہ قبر پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا اور مردے سے بات کرنے لگتا؟ قرآن تو پڑھا جاتا ہے قبرستان ہے نہیں، اور شب برات میں چلے جائیں تو 2530 لوگ بیٹھے رہتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ان کے پڑھنے پر قرآن سے مردے بات کرنے لگتے تو قبرستان میں بڑا ہنگامہ رہتا ہے یا نہیں؟ ہر ایک بات کر رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ نہ ہم کو آپ کو کوئی قاری ملا، نہ کوئی حافظ آج تک ملا، نہ کوئی مفسر ملا، نہ قرآن کے معنی بیان کرنے والا ملا جو یہ کہتا کہ میں نے ایک آیت پڑھی تو پہاڑ چلنے لگا، کوئی یہ کہتا میں نے ایک آیت پڑھی دوریاں طے ہو گئیں، کوئی یہ کہتا میں نے ایک آیت پڑھی میں نے مردوں سے بات کر لی۔ اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکے، جس کے ذریعے سے دوریاں طے کی جا سکے، اور جس کے ذریعے سے مردوں سے گفتگو کی جا سکے، تو وہ یہی قرآن ہے یا نہیں؟ یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے ہو سکے۔ تو بھائی 1400 برس تو ہو گئے قرآن کو آئے ہوئے، ہے یا نہیں؟ اور کیسے کیسے لوگ، نہ کوئی کاتب وحی کہہ سکا، صحیح ہے نہیں، نہ وہ جن کے نام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مرتب کیا، ہے نا؟ یہ صحیفہ کبھی کبھی انہی کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے، اسے صحیفہ عثمانی بھی کہتے ہیں۔ ذرا غضب تو دیکھیے، ہے ہی نہیں، انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا اس کا، تو میں کیا مان لوں؟ اچھا، اگر کوئی ایک تیسرا آدمی آپ سے یہ سوال کرے، آپ امریکہ میں ایک فادر، ایک پادری، ایک پریسٹ کھڑا ہو جائے، کہے تمہارے قرآن کا یہ دعویٰ ہے، یہ سورہ رعد میں ہے، جواب دو، اتنے دن ہو گئے اس قرآن کو نازل ہوئے، تم میں کون ہے جو ان قرآن کی آیات سے پہاڑوں کو چلا سکتا ہے؟ تم میں کون ہے جو ان قرآن کی آیات سے زمین کی دوریوں کو طے کر سکتا ہے؟ تم میں کون ہے جو ان آیات کے ذریعے مردوں سے گفتگو کر سکتا ہے؟ ہے مسلمانوں کے پاس کوئی جواب؟ بتائیں آپ، ہے نا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی انتظام الہی ہے کہ وہ اپنے کلام کا بھرم رکھ رہا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، دیکھیے حضور، کلید بردار حرمین شریفین ہونا اور ہے، اور قرآن کا حامل ہونا اور ہے۔ بالکل دونوں الگ چیزیں ہیں، دعوے چاہے جتنے کر لیں، لیکن ایک اگر اٹھ کے اس دنیا میں کوئی بھی قرآن پڑھنے والا یا کسی کو بھی اعتراض کرنا ہو اور وہ یہ آیت پیش کر دے سورہ رعد کی کہ ہمیں جواب دو کہ 1400 سال ہو رہے ہیں، تم ہمیں بتاؤ کہ تم میں کون ایسا حافظ ہے کہ جس نے اس قرآن کو پہاڑوں پر استعمال کیا ہو، دوریوں کے لیے استعمال کیا ہو، مردوں سے گفتگو کی ہو؟ مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ہی نہیں، مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے، نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں حضور، ابھی ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے جب مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ انجمن اہل بیت کے جو ممبران ہیں ان کا گلا پڑ گیا ہے،
वाह